بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کی رضامندی اور خوشنودی والدین کی رضامندی اور خوشنودی پر موقوف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، یعنی اللہ رب العزت کی رضامندی اور خوشنودی والد کی خوشی میں ہے، اور اسی طرح اللہ رب العزت کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم سے والدین خوش ہیں، والدین راضی ہیں، تو اللہ رب العزت کی ذات بھی ہم سے خوش ہے، اللہ رب العزت کی ذات بھی ہم سے راضی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے جہاں پر بھی، جس جگہ پر بھی اپنی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا اگر حکم دیا ہے تو متصل اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی حکم دیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر ہے، اللہ رب العزت نے وہاں پر 6 چیزوں کا حکم دیا ہے اور فرمایا اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی اور دوسرے جتنے بھی الہ ہیں، معبودان باطلہ ہیں، ان کی عبادت مت کیا کرو۔ دوسرا حکم دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ تیسرا حکم دیا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، کہ والدین کے سامنے اف تک مت کہو۔ یہ اف کا لفظ قرآن کریم کے اندر آیا ہوا ہے کہ والدین کو اف تک مت کہا کرو۔ اور چوتھا حکم دیا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، والدین کو جھڑکو بھی مت، آگے سے غصہ بھی مت کیا کرو۔ اور پانچواں حکم دیا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اگر والدین کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہو آپ کی تو انتہائی ادب اور نرم لہجے کے اندر والدین کے ساتھ بات کیا کرو۔ اور پھر چھٹا حکم دیا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ جب بھی والدین کسی بات کا کہیں، اگر آپ کو کوئی حکم دے تو آپ اپنی اطاعت کا بازو والدین کے لیے بچھایا کریں۔ ہر دم جب بھی آپ کو حکم دے، جب بھی آپ سے کوئی بات کرے تو ان کی بات پوری ہونے سے پہلے آپ ماننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہما جنتک و نارک، کہ والدین تیرے لیے جنت بھی ہے اور تیرے لیے جہنم بھی ہے۔ اب ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم والدین کی خدمت کر کے، والدین کی اطاعت کر کے، والدین کی باتیں مان کر جنت حاصل کریں، یا اس کے برعکس معاملہ کر کے، یعنی والدین کی نافرمانی کر کے اور والدین کی بات نہ مان کر والدین کو ذلیل و رسوا کر کے ہم جہنم حاصل کریں۔ اس کا اختیار اللہ رب العزت نے ہمیں دے دیا کہ چاہے جنت میں جانا چاہتے ہو آپ یا پھر آپ جہنم میں جانا چاہتے ہو، بہت ہی آسان معاملہ ہے، کوئی مشکل معاملہ نہیں ہے، اور ہے بھی تمہارے اختیار میں۔ اللہ رب العزت نے، یہ تو مسلمان والدین ہیں، اللہ رب العزت نے جو مشرک والدین ہوتے ہیں، جو کافر ہوتے ہیں، جنہوں نے اسلام نہ لایا ہو، اور اگر اولاد مشرک نہ ہو بلکہ مسلمان ہو، تو ان کو بھی یہ حکم دیا ہے کہ دنیاوی امور کے اندر والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، والدین کے ساتھ اخلاق سے پیش آیا کرو، ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کیا کرو۔ ہاں اگر وہ دینی امور کے اندر اگر آپ کو کوئی میرے حکم کی خلاف ورزی کا کہے یا میرے ساتھ کسی کو شریک کرنے کا کہے تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَا تُطِعْهُمَا، اس معاملے کے اندر ان کی اطاعت نہ کیا کرو۔ ہم دیکھیں معاشرے کے اندر کہ آج ہمارے نوجوان والدین کے ساتھ کس طرح برتاؤ کر رہے ہیں، والدین کو کیسے ذلیل کیا جا رہا ہے۔ معمولی باتوں پر والدین کو گھر سے نکال دیتے ہیں، بد اخلاقی کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، مار پیٹتے ہیں، والدین کو کھانا نہیں دیتے، اخراجات ان کو نہیں دیتے، اور جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کو پھر گھروں سے نکال دیا جاتا ہے۔ ایسا معاشرہ ہمارا آج کے نوجوانوں کا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، اگر اف سے کوئی کم درجے کا لفظ ہوتا نا تو اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر والدین کے لیے وہ لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن اف سے نیچے درجے کا کوئی لفظ ہے نہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا اف تک مت کہو۔
اف تک نہ کہو تو کیا خیال ہے مار پیٹنا اور سب و شتم کرنا، گالم گلوچ کرنا اور والدین کے ساتھ بدتمیزی کرنا اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کرنا، یہ کہاں کا جائز ہوا؟ اللہ رب العزت ہمیں والدین کے ساتھ صحیح اخلاق کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے اور والدین کی اطاعت میں ہماری